محمد ارسلان، احکام تجارت میں مفتی صاحب آپ سے یہ سوال ہے، کسی نے ڈالر میں قرضہ لیا پاکستانی مد میں، اس کو پاکستانی مد میں ہی لوٹانا ہوگا یا ڈالر میں لوٹانا ہوگا قرضہ؟ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی شخص جب پیسے بھیجتا ہے، وہ ڈالر میں بھیجے، پاؤنڈ میں بھیجے، درہم یا ریال میں بھیجے، تو پاکستان میں جب ریسیو ہوتے ہیں تو وہ پاک روپیز میں ریسیو ہوتے ہیں۔ وہ ویسٹرن یونین کے ذریعے بھیجے، وہ بینکوں کے ذریعے بھیجے، جب یہاں وہ کیش کروائے گا لینے والا تو اس کو تو پاک روپیز میں ملیں گے، تو وہ تو اس بات کا پابند ہے کہ جس کرنسی میں اس کو پیسے ملے ہیں اسی کرنسی میں وہ واپس لوٹائے۔ اب پیچھے والا جھگڑا کر رہا ہوتا ہے کہ جی جب آپ نے پیسے لیے تھے تو ڈالر کا ریٹ یہ تھا، درہم ریال کا ریٹ یہ تھا، صحیح، اور اب ریٹ یہ ہو گیا ہے، لہٰذا آپ اس کے حساب سے واپس لوٹائیں۔ کیوں لوٹائیں بھائی؟ شریعت یہی کہتی ہے کہ جس جنس میں آپ نے لیا ہے اسی جنس میں واپس کرنا ہوگا۔ اس کو ملے روپے ہیں تو یہ روپے واپس کرے گا، جتنے ہزار ملے تو اتنے ہزار واپس کرے گا۔ تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے تو ڈالر بھجوائے تھے، دکھایا جائے گا کہ اس کو کیا ملے ہیں۔ ہاں، اگر آپ اس کا معاملہ معتدل راہ کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ جناب نقصان میرا بھی نہ ہو اور اس کو بھی جو ہے نا وہ جو معاملہ ہے اس میں وہ بھی شامل ہو جائے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو کہیں کہ بھئی میرے پاس کسی بندے کو وکیل بنا دو۔ جیسے شخص نے ڈالر بھیجنے ہیں، امریکہ میں رہتا ہے، اب اس کا کوئی دوست بھی ہے، ٹھیک ہے، تو جس نے پیسے قرضہ لینا ہے یہ قرضہ دینے والے کے دوست کو اپنا وکیل بنا دے کہ بھئی تم اس کی طرف سے $100 میرے لیے وصول کر لو۔ دینے والا اس کو جس کو وکیل بنایا گیا $100 دے دے۔ اب یہ اپنے دوست کو کہے یا اس کو وکیل بنایا تو اس کو کہے کہ بھئی آپ جو ہے اب میرے پیسے بھیج دو۔ اب جو بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ لینے والے کے بیہاف پر ہو رہا ہے، صحیح، تو لینے والے کے بیہاف پر جب ٹرانسفر ہو رہا ہے تو اب اس نے اصل تو ڈالر ہی لیے، ٹھیک ہے، آگے جو بھی معاملات ہیں اس کے ذمہ ہیں، تو اب جب یہ دے گا تو ڈالر ہی لوٹانے کا پابند ہوگا۔ تو اس طریقہ کار کو اختیار کر کے جو سائل کا مدعا ہے اس پر سائل چل سکتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔